اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ صحیفہ مبارک سجادیہ کی پہلی دعا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے پہلے جملے میں پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ۔ آپ حضرات کے سامنے ان جملوں کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ اب اس کے آگے کے جملے میں ہے الذی غسرت عن رؤیته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوہام الواصفین۔ خوب در این دعا کے اس حصے میں بہت عمیق معارف پنہا ہیں۔ ہم اپنی توان و استطاعت کے مطابق ان کی جانب اشارہ کریں گے۔ انشاءاللہ خود امام سجاد اپنی عنایت فرمائیں گے تاکہ ہم ان کے گوہر بار جملوں کی گہرائی میں جا کر غواصی کریں اور ان مطالب کا ادراک کر کے ان حقائق کو حاصل کر سکیں جو آپ نے بیان کیے ہیں، اور پھر آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ خداوند عالم کی نعت و توصیف سے عاجز رہ جانے کا مسئلہ اس بحث میں پیش ہوا ہے، یعنی انسان حقیقت الہی کو نہیں سمجھ سکتا۔ الہی رو مورد عنایت قرار دهد الذی قصرت عن رؤیته ابصار الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین، یہ ایک جملہ ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ انسان کی جو وجودی حیثیت ہے اس کے اعتبار سے وہ حضرت حق تعالی کو حسی معیاروں سے نہیں سمجھ سکتا۔ میں اس نقطے کے سلسلے میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ انسان جو معارف حاصل کر سکتا ہے ان کے چار راستے ہیں۔ کبھی انسان حس کے ذریعے معلومات حاصل کرتا ہے، اور کبھی عقل کے ذریعے، اور کبھی شہود کے وسیلے سے، تو کبھی معرفت ایحائی کے راستے، یعنی انسان چار وسیلوں اور طریقوں سے حقیقت کو حاصل کرتا ہے۔ اس درافشاں جملے میں جس چیز کو بیان کیا گیا ہے وہ حسی معرفت کی نفی ہے۔ معرفت عقلانی، معرفت شہودی اور معرفت ایحائی سے منع نہیں کیا گیا ہے، یعنی انسان عقل کے ذریعے خدا کے وجود کو درک کر سکتا ہے، شہود کے ذریعے خدا کو پا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ آلاف التحیت والثناء دعائے عرفہ میں اس طرح فرماتے ہیں: عمیت عین لا تراک، اندھی ہے وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے۔ یہ جملہ اخباری جملہ ہے، انشائی جملہ نہیں ہے، یعنی آپ اس میں بد دعا نہیں کر رہے بلکہ بتا رہے ہیں کہ جو آنکھ خدا کو نہ دیکھ سکے وہ اندھی ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ امام حسین کا یہ جملہ امام سجاد کے اس جملے سے ٹکرا جاتا ہے جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ انسان عملاً خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین۔ دوسری جانب امام حسین فرماتے ہیں عمیت عین لا تراک، نابینا ہے وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے۔ اس آنکھ سے کیا مراد ہے؟ یقیناً یہ آنکھ حسی نہیں ہے بلکہ یہ آنکھ قلب والی آنکھ ہے، یہ عقل والی آنکھ ہے، بلکہ یہ وہ آنکھ ہے جو وحی الہی سے روشن ہوتی ہے۔ اسی کی روشنی میں خدا کو دیکھا جا سکتا ہے۔ انسان اگر معرفت شہودی کے تحت آ جائیں تو خدا کو اپنے دل کے ذریعے محسوس کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس جملے میں حسی معرفت کی جانب اشارہ ہے، نہ کہ دیگر معرفتوں کی جانب۔ یہ ایک نقطہ تھا، ہمیں اس نقطے کو سمجھ لینا چاہیے۔ دوسرا نقطہ جسے ہم اپنے عزیزوں کی خدمت میں عرض کریں یہ ہے کہ خدا کی رؤیت آنکھوں کے ذریعے نہیں ہو سکتی، یعنی حسی معرفت ممکن نہیں ہے، کیونکہ موجودات کے سلسلے کے درمیان خداوند عالم کا وجود مطلق ہے، یعنی وجود محض ہے۔ یک به یک تنزل پیدا میکنه۔ وجود کا سلسلہ مراتب کے اعتبار سے
تنزل پیدا کرتا ہے، جیسے وجود مجردات، اس کے بعد ناسوتی موجودات، کہ انسان کا وجود ناسوتی ہے، اگرچہ انسان کے وجود میں روح پھونکی گئی ہے مگر روح خود ایک نازلہ موجود ہے، یعنی وہ ایک ایسا وجود ہے کہ جو جسمانیت کے اندر ہی اپنا قیام پیدا کر سکتی ہے، وہ جسمانیت الحدوث ہے اور روحانیت البقا ہے، یعنی اپنے حدوث میں جسمانی ہے اور اپنی بقا کے اعتبار سے روحانی ہے۔ لہٰذا وجودی مراتب میں انسانی وجود اور اس کی مجرد روح حقیقت میں ایک نچلا رتبہ رکھتی ہے۔ انسان اپنے دیکھنے میں ان جسمانی قواعد و قوانین کے پابند ہیں، ان لہروں اور فاصلوں کے محتاج ہیں جو قدرت نے دیکھنے اور سننے کے لیے مقرر کیے ہیں۔ انسان انہی طبیعی معیاروں کے مطابق دیکھ سکتے ہیں اور انہی جسمانی معیاروں کے مطابق سن سکتے ہیں۔ اگر انسان ذرا سا بھی ان معیاروں کے توازن کو کھو دے تو دیکھنے اور سننے کے عمل کو انجام نہیں دے سکتا۔ اسی لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو موجود تو ہیں مگر انسان انہیں دیکھ نہیں سکتا، اور یہ چیز محسوسات کے عالم میں بھی ہے کہ انسان بہت سی دیکھی جانے والی چیزوں کو بھی نہیں دیکھ پاتا، چاہے کہ وہ وجود مطلق حضرت حق کو دیکھ سکے۔ وجود مجردات یعنی وہ موجودات جو عالم ناسوت کے علاوہ دیگر عالموں میں پائے جاتے ہیں، ان کو جیسے عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم لاہوت کے جو مراتب وجود میں بیان ہوتے ہیں کہ جن میں سب سے آخری رتبہ عالم لاہوت کا ہے۔ انسان جو کہ عالم ناسوت میں ہے اور اس کی مجرد روح کہ جو ایک تنزل یافتہ وجود ہے جو حضرت حق کے وجود سے تنزل یافتہ ہے، وہ وجود مطلق کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا اصلاً امکان نہیں ہے۔ وہ وجود مطلق کو دیکھ سکے اس کا اصلاً امکان نہیں ہے۔ یہ نچلے مرتبے کا وجود خدا کو دیکھ سکے یہ غیر ممکن ہے۔ به واسطه دیدن حسی اذعان به وجوده۔ ہم عرض کر چکے ہیں کہ بہت سی دیکھی جانے والی چیزوں کو بھی جب انسان نہیں دیکھ سکتا تو ایسی چیزیں تو کہیں زیادہ ہیں جنہیں انسان نہیں دیکھ سکتا۔ انسان کے لیے نہ دیکھی جانے والی چیزیں دیکھی جانے والی چیزوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ بس ایسا نہیں ہے کہ انسان صرف دیکھ ہی کر کسی چیز کو موجود ہونے کا یقین پیدا کرے، بلکہ کبھی آنکھ کے علاوہ دیگر ذرائع سے دیکھتا ہے، جیسا کہ عرض کیا کہ حس کے علاوہ عقل کے ذریعے، شہود کے ذریعے بھی انسان معرفت حاصل کرتا ہے۔ ابو علی سینا کی ابو سعید ابو الخیر سے ملاقات کا واقعہ کہ جب ان کے شاگردوں نے دریافت کیا کہ شیخ الرئیس آپ نے ابو سعید ابو الخیر کو کیسا پایا، تو آپ نے ایک جملہ فرمایا، ہم جو کچھ سمجھتے اور درک کرتے ہیں وہ اسے دیکھتے ہیں، یعنی جو کچھ ہم عقل اور عقلانی معرفت کے ذریعے سمجھتے ہیں ابو سعید ابو الخیر اسے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھنا سر کی آنکھوں اور حسی دیکھنا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ قلب سے دیکھنا ہے، یہ شہود ہے، یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں خبر دیتے ہیں کہ حقیقت میں عرفانی اور معرفتی خبر ہے کہ خدائے ارحم الراحمین کو سر کی آنکھوں سے دیکھنے کی جستجو نہ کرو، کیونکہ اس کا اصلاً امکان ہی نہیں ہے۔ واجب الوجود کا وجود جو کہ علتوں کی علت ہے وہ معلول کے حلقے میں نہیں آ سکتا، یہ ایک فلسفی نکتہ ہے۔ امام سجاد علیہ السلام بھی ایک طرح سے اسی نکتے کی جانب اشارہ فرماتے ہیں۔ واجب الوجود علتوں کی علت ہے اور علت العلل معلول کے دائرے میں نہیں آتا۔ انسان معلول ہے اور معلول علت کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا، اسی لیے اس سلسلے وجود کے اندر وجود مطلق سے لے کر نازلہ وجود کے مرتبے تک کہ جو انسان کا ناسوتی وجود ہے
سر والی آنکھوں سے رویت کا امکان نہیں ہے تو پھر خدا کو کون سی آنکھوں سے دیکھیں؟ دل کی آنکھوں سے خدا کو دیکھیں، شہود کی آنکھوں سے خدا کا مشاہدہ کریں۔ اگر دل صاف ہو جائے تو خدا نظر آنے لگتا ہے۔ اگر خدا انسان کے دل میں قرار پا جاتا ہے، کیونکہ دل ہی اللہ کا حرم ہے، اور یہ جو حدیث قدسی میں بیان ہوتا ہے کہ قلب خدا کا حرم ہے، یہ اس لیے ہے کہ خدا کی رویت اور اس کے ساتھ ہم نشینی بس قلبی اور شہودی طریقے سے ہی ہوتی ہے، نہ کہ حسی طریقے سے۔ یہاں تک کہ عقلی طریقے سے بھی بہت دشوار ہے کہ خدا کو دیکھ سکیں، کیونکہ استدلال کرنے والوں کے قدم لکڑی کی طرح ہوتے ہیں اور لکڑی والے قدم تمکین والے نہیں ہوتے۔ معارف کا سلسلہ ملاحظہ فرمایا۔ امام سجاد اس دعا کے اس ابتدائی حصے میں مراتب وجود کی اس عظیم حقیقت کی جانب اشارہ فرماتے ہیں کہ عالم ناسوت، جس میں سے عالم ملکوت، جبروت، لاہوت کہ جو لا ہوا الا ہوا کا مقام ہے، اس میں موجودات کے مختلف مراتب ہیں جن میں ہر ایک کا وجودی مرتبہ دوسرے سے بالکل الگ ہے۔ ایک نچلا مقام رکھنے والا کہ جو انسان اور اس کی مجرد روح ہے، کہ اس کی روح بھی جسم کے ذریعے حادث ہوتی، جو جسمانیت الحدوث اور روحانیت البقا ہے۔ عالم برزخ میں بھی اس روح کو برزخی جسم کی ضرورت ہے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو انسان شناسی اور وجود انسان کے مرتبے میں بیان ہوتی ہیں۔ امام سجاد درست فرماتے ہیں کہ انسان اپنے سر کی آنکھوں کے ذریعے سے خدا کی جستجو نہ کرے، قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین، اس کا امکان ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک محدودیت پائی جاتی ہے۔ اور دوسرے جملے میں فرماتے ہیں وَعَجَزَتْ عَن نَعْتِهِ أَوْهَامُ الْوَاصِفِينَ، سب اسی جستجو میں ہیں کہ معشوق کل فی الکل کہ جو خدائے ارحم الراحمین ہے اس کی تعریف کریں، یعنی معشوق کی عینی سازی کریں، معشوق کو ایسی صفات سے بیان کریں کہ اسے درک کیا جا سکے۔ لیکن خدا کے اوصاف ذہن میں سما جانے والے نہیں ہیں۔ ہمارا ناسوتی ذہن اتنی طاقت نہیں رکھتا، اس کی معرفت کی اتنی طاقت نہیں کہ اس کو اپنے خیال میں لا سکیں، اپنے امکان کے بقعے میں، اپنے مغز و عقل میں اسے لا سکے۔ اس سلسلے میں عقل گھٹنے ٹیک دیتی ہے، کیونکہ عقلی دلائل کمزور ہوتے ہیں، ان میں طاقت ہی نہیں ہوتی ہے۔ وہ خدا کو درک کرنے میں کمزور ہیں، وہ اس کی توصیف کر ہی نہیں سکتے۔ ہم خدا کے سلسلے میں جو کچھ بھی سمجھتے ہیں وہ بہت محدود ہے۔ کتنی خوبصورتی سے فرماتے ہیں اس معشوق کی توصیف کرنے سے عاجز ہیں، وہ معشوق کہ جس کی سب موجودات چاہنے والی ہیں اور سب اس خدا کی محبت کے ذریعے سے متحرک ہیں، کیونکہ اس جہان اور ہستی کے اندر جو حرکت ہے وہ حب کے ذریعے ہے، عشق سے ہے۔ اگر خدا کا عشق اور اس کی محبت نہ ہو تو کسی بھی موجود میں حرکت کی طاقت نہ ہو۔ حرکت اسی حب کے ذریعے سے ہے، لیکن اس وجود مطلق کو کوئی کتنا سمجھ سکتا ہے؟ عقل کس قدر خدایا ارحم الراحمین کے اوصاف کو سمجھ سکتی ہے؟ این اوصاف مطلق خدای ارحم الراحمین، از کرم خدا کے کرم کو، خدا کی رحمت کو، خدا کی رحمانیت کو، خدا کے علم کو، خدا کی قدرت کو، اس کے غضب کو، اس کی محبت کو، اس کے جبروت کو توصیف کنه۔ کون اس کے شایان شان توصیف کر سکتا ہے؟ کون سی عقل ہے جو اس کی وضاحت کر سکتی ہے؟ کون ہے جو اس کی شان بیان کر سکے؟ ہم تو فقط ذرہ ہیں، بلکہ ذرے سے بھی کم ہیں۔ ذرے سے کم تر وجود اس وجود مطلق سے کتنا بہرہ مند ہو سکتا ہے؟
امید ہے کہ انشاءاللہ ائمہ اطہار کے نازنین وجود اور خاص کر امام سجاد کی عنایتوں کے طفیل اہل بیت کے ان اعلیٰ مضامین سے معرفت کے کچھ ذرے اپنے حصے کے حاصل کر سکیں۔ محمد و آل محمد پر صلوات کی برکت سے انشاءالله ببریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.